تو عورت بھی چھپانے کی چیز ہے. جب تو بے حجاب ہوتی ہے تو اوپر اگر مکھیاں بیٹھ جائیں تو تجھے قابل قبول کوئی نہیں کرے گا, تجھے کوئی نہیں قبول کرے گا. جہاں ٹافی قبول نہیں کی جاتی تو وہاں جناب مکھیاں بیٹھی ہوئی عورت کون قبول کرتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں مولوی دقیانوس ہو گئے, مولوی اس طرح کی باتیں. بھائی مولوی کی کیا ضرورت باتیں اس طرح کی کرے؟ یہ باتیں ہمیں مصطفیٰ نے بتائی ہیں, یہ چیزیں رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں, حضور نے فرمایا ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو امت تک پہنچایا جائے اس کو. تو یہ دقیانوسی والی بات نہیں ہوتی. دیکھو کبھی کسی نے کیمسٹری کی کتاب کے اوپر غلاف چاڑھا ہے؟ دسیا جے وہ چاڑھیا کسے غلاف؟ کدی انگلش دی کتاب تے غلاف چاڑھیا ہوئے کسے؟ بولیا جے. ریاضی دی کتاب تے کسے غلاف چاڑھیا ہوئے؟ غلاف کس پہ چڑھتا ہے؟ قرآن پہ. کیوں؟ قیمتی کتاب ہے, قیمتی چیزوں پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے. کوئی لوگ اربوں خربوں کا گھر بنا لے تو کیا کبھی نے خربوں کا گھر بنا کر اوپر غلاف چڑھایا؟ بتاؤ چڑھایا؟ نہیں. تو کس پہ غلاف چڑھتا ہے؟ خانہ کعبہ پہ. اور جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان پر غلاف چڑھتا ہے. تو میری بہن, میری بیٹی, میری ماں, مجھے یہ بتا تو بڑی قیمتی ہے اس لیے تجھے پردے کا حکم دیا گیا ہے. اور جو قیمتی نہیں رہنا چاہتی وہ دیکھو کھلے عام پھر رہی ہیں, بال کھلے ہیں. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. سنو, بیٹیوں کے باپ اور بیویوں کے شوہر اور اپنی بہنوں کے بھائی, ذرا توجہ کیجئے. فرمایا 4 بندے جہنم میں لے کر جائے گی ایک عورت. یا رسول اللہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا پہلا بندہ, فرمایا او دا پیو جدی کفالت وچ سی. تو فرمایا بیٹی نے اگر پردہ نہیں کیا, بیٹی کہتی ہے ابا جی میں یونیورسٹی چلی ہاں, اوتھے کے پردہ کران گی تو لوگ مینوں آکھن دے بے وقوف ہے, پرانے زمانے دی ہے. تے پیو آندا چل پتر کوئی گل نہیں, دنیا دے نال نال خیر ہے نہ کر. فرمایا اگر پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا قیامت کا دن ہوگا جہنم میں جائے گا. اس کے بعد بھائی, جس کو پتا میری بہن جوان ہے اور وہی بھائی جو ہے وہ کھلے بال, بہن پیچھے بائک پہ بیٹھی ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے بازار کی طرف, یونیورسٹی اور کالج کی طرف. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, بھائی نے اگر پردے کا حکم نہیں دیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. تیسرے نمبر پہ شوہر, جس کے وہ زوجیت میں آئی ہے. اب شوہر اگر اسے پردے کا حکم نہیں دیتا اور کہتا نہیں جی اسی براڈ اپنا کھلے دماغ دے ہاں, ساڈا ذہن بڑا کھلا ہے, اے مولوی تے ایویں دقیانوس نے, انہاں نوں کی پتا ہوئے, اسی براڈ مائنڈڈ ہاں, ساڈا کوئی مسئلہ نہیں, سانو اعتبار ہے. تو فرمایا اگر پردے کا حکم نہیں دیتا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور چوتھے نمبر پہ بیٹا, اگر اس نے بھی ماں کو حکم نہیں دیا پردے کا, نہیں کہا کہ ماں پردہ کر, تو فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا. ایک عورت 4 بندے لے کے جہنم میں جا رہی ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں لوگ نا, بہن بیٹی بیوی کو بے پردہ لے کر گھما پھرا کے نا تو کہتے ہیں وہ کوئی نہیں جی زمانہ انجی چلتا ہے. حدیث میں بڑے سخت لفظ ہیں اس کے بارے میں. حضور نے فرمایا وہ دیوس ہے, اور دیوس کس کو کہتے ہیں؟ بے غیرت کو. وہ بے غیرت ہے وہ شخص, بے غیرت ہے وہ شوہر, بے غیرت ہے وہ بھائی, بے غیرت ہے وہ باپ, بے غیرت ہے وہ بیٹا جو کھلے عام اپنی بہن کو, بیٹی کو, بیوی کو جو ہے وہ بازار کی زینت بنا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, محمد مصطفیٰ کا فرمان کہہ رہا. اور یہ پردہ جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا ضروری. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ صوفیاء کے سرخیل ہے. کسی نے ایک دن کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو فلانی جگہ تے نا بڑا سونا سکول ہے, بڑا حکم دیو, اگر اجازت دیو تو میں اتھے بیٹی نو داخل نہ کرا لواں, پڑھ جائے گی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا جو چہرہ تھا وہ سرخ ہو گیا. فرمایا یہ پڑھانے کی بات کرتا ہے؟ فرمایا اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو, اور یہ حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صحبت پائی ہے. یہ حسن بصری وہ ہیں کہ جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا جو ہے وہ وہاں پہ ان کی پرورش ہوئی ہے. تو فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری, یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے دعا کرنے سے اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دیتا ہے. فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا قرآن ہو. فرمایا جنید بغدادی پھر بھی تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تو ایسا کام کر, تجھے پھر بھی اجازت نہیں ہے.
کیوں؟ فرمایا یہ حسن بصری ہے اور منع کرنے والا سید المرسلین ہے. یہ رابعہ بصری ہے اور منع کرنے والا کائنات کا سردار ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اور یہی سوال صحابہ نے حضور سے کیا تھا، یا رسول اللہ اگر عورت اور مرد دونوں نیک ہوں تو خلوت کی اجازت ہے؟ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ بی بی تے بندہ نیک ہون تے او خلوت اختیار کر سکتے ہیں، یعنی ایک کمرے چ بہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جس جڑے پیر کول بیبیاں بے پردہ جاندیاں نا، بغیر حجاب تو بغیر محرم تو جاندیاں، وہ پیر گناہگار نہیں بلکہ مجرم ہے، وہ دین کا ڈاکو ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے دین پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. تجھے کس نے اجازت دیا کہ بے پردہ بیبیوں سے مل؟ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان. حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو کہ بندہ اور بی بی نیک ہو، پرہیزگار ہو تو آپس میں خلوت اختیار کر سکتے ہیں، یعنی ایک کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان سنو. حضور نے فرمایا بندہ جو ہو وہ زکریا کا پتر یحییٰ ہو اور بی بی جو ہے وہ عیسیٰ کی ماں مریم ہو، میں محمد پھر بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اکیلے بیٹھے. تو کہتا ہے کہ جناب مجھے اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے، تو کہتا ہے مجھے اچھا جی اعتبار دی گل آ گئی، کہتا نہیں جی مینوں اعتبار ہے اپنی تیو تے. میں کہتا ہوں فاطمہ بنت محمد سے بڑھ کر اعتبار کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا تجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تیری بیٹی نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک ہے جو تجھے اعتبار ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدہ عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضور کی 3 ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، سامنے آئے، آنکھوں سے نبینا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پردہ فرماؤ، پردہ کرو. سامنے وہ آگے ہیں. سیدہ عائشہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبینا ہے، ان کو کون سا نظر آتا ہے؟ تو حدیث کے لفظ حضور نے فرمایا تم تو نبینا نہیں ہو نا، وہ نبینا ہے تو تمہیں تو نظر آتا ہے نا. بتا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے بڑھ کر اور کس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تیری بیٹی سندل کی بنی ہے، تیری بیٹی حور ہے کہ جس کے قریب گناہ نہیں جاتا. یہاں تو ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اور نبی دی بیویوں تواڈے ورگیاں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور تیری بیوی جناب اس کے قریب گناہ نہیں جا سکتا. کہتا مینوں اعتبار ہے، کوئی گل نہیں. یہاں حضور فرما رہے ہیں زکریا کا بیٹا یحییٰ ہو اور عیسیٰ کی ماں مریم ہو پھر بھی وہ خلوت اختیار نہیں کر سکتے. تے تیری تھی ڈرائیور دے نال یونیورسٹی جاوے، تیری بیٹی ڈرائیور دے نال جناب کالج دے اندر جاوے، تو کہنا مینوں اعتبار ہے؟ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر اعتبار کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ